جانور جیسے کچھ چیز کھاتا اور کچھ چیز پھینک دیتا ہے، وہی ہمارا طریقہ بن گیا ہے۔ آج ہم دعوتوں میں بھی چلے جائیں، ہرس کے مارے بہت سارے چیزیں ڈال لیتے ہیں اور اس میں سے آدھا بھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے کہا یہ کیسا کھانا ہے؟ کما تاکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں ویسے یہ لوگ بھی کھاتے ہیں۔ آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، عورتیں برقع پہنتی ہیں اور اس سے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے جسم کو چھپا لیا ہے۔ نہیں، اتنا ہی نہیں، یہ جان لے یہ ان کے حیا کی علامت ہے، یہ ان کے حیا کی علامت ہے۔ وہ حیادار بن کر اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے عورت کو چاہیے کہ وہ جو برقع پہنتی ہے اس کا مقصد اپنے جسم کو سر سے لے کے پیر تک چھپانا ہو، یا پھر وہ فیشن کے طور پر یا شیروانی ٹائپ میں یا ٹائٹ برقع اگر پہنتی ہے تو بے حیا اور بے غیرت عورت ہے۔ اور اس بے غیرتی میں اس کے گھر کے افراد بھی شامل ہیں جو اسے پیسہ دے کر ایسی چیزیں خریدنے پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر دیکھا یہ جاتا ہے عورت مرد بن جاتی ہے اور مرد عورت بن جاتا ہے۔ عورت جو حکم دیتی ہے شوہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، شوہر جو حکم دیتا ہے عورت وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ گویا اللہ نے مردوں کو قوام بنایا، حاکم بنایا، عورتوں کو محکوم بنایا، لیکن یہاں پر عورتیں حاکم بن گئے، مرد محکوم بن گئے۔ دوسرے معنوں میں، عام الفاظ میں اگر ہم کہیں، یہ شوہر بیوی کے غلام بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات اس اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے لائق ہے جو ذات تنہا و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک اور ساجدار نہیں ہے۔ سارے تصرفات، سارے معاملات، سارے اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اور اس کا علم لازوال ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اور کائنات کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ہر ایک کے لیے اندازہ اور ہدایت مقرر کر دی، اور سارا نظام اسی اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکم پر رواں دواں ہے۔
درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جن کے ذریعے رب العالمین نے اپنی شریعت اتاری، جن کی اطاعت، اتباع اور پیروی میں ہم تمام کی کامیابی اور کامرانی رکھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارے اپنے معاشرہ اور اپنے گھروں کی اصلاح سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر اپنی شریعت کو نازل کیا۔ اس شریعت میں زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق تعلیم دی گئی، رہنمائی کی گئی، اور اگر کوئی بندہ اس شریعت کو اپنا لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب گزرتی ہے، اور دنیاوی زندگی کی کامیابی کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں یہودیوں کے تعلق سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہ صحابہ اکرام جس انداز سے ایمان لائیں تم بھی ایسے ہی ایمان لاؤ، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اگر تم نے اس کی مخالفت کی وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے تو تم بدبختی میں پڑ جاؤ گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ خصوصی طور پر یہودیوں کو اس بات کا پیغام دیا گیا کہ ایمان ایسے لائیں جیسے صحابہ اکرام ایمان لاتے ہیں، اور عمومی طور پر سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے لیے اگر وہ ہدایت چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، یا اپنی زندگی کی کامیابی چاہتا ہے، اسے ایسے ہی ایمان لانا ہے جیسے صحابہ اکرام نے ایمان لایا ہے یا صحابیات نے ایمان لایا ہے۔ اگر خواتین کی بات کی جائے تو اسی کے بعد ایک انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے، ورنہ وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضرین، اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام کے دور کی زندگیاں، ان کا ایمان، ان کا طریقہ عمل، اور آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا عمل، اس میں بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ کوئی میل ملاپ اس دور سے اور اس دور کے لوگوں سے نہیں نظر آتا۔ کافی فرق ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو اپنا اسوہ اور عملی نمونہ نہیں بنایا۔ وہ صحابہ اکرام اور صحابیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کر کے بتایا اور عملی طور پر اپنی زندگی گزاری، اور ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس شریعت کے بعض حصوں کو اپنا کر اپنی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اسی لیے دونوں کی زندگیوں میں کافی فرق نظر آتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے خواتین سے متعلق یا اپنے معاشرے سے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا۔ خواتین کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اس دور میں امہات المومنین کی زندگیاں ہیں، صحابیات کی زندگیاں ہیں، ان کو دیکھیں
اور ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کے انداز میں اپنی زندگی گزاریں، ساری خواتین کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، تم متقی اور پرہیزگار ہو تو یقین جانو کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ بہت بلند، بہت اعلیٰ ہے۔ اور اس دور کی خواتین کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اگر اپنی زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو امہات المومنین کی زندگی کو دیکھیں، کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، کیسی ان کی زندگی کامیاب رہی ہے۔ آج لازم اور ضروری ہے اسی انداز سے اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کی خواتین بھی ان کو اپنا عملی نمونہ بنائے، کامیاب و کامران زندگی گزارنے والی بنیں گی۔ معزز حاضرین، اگر ہم تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، آج گھروں کے اندر فتنہ ہے اور فتنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا ہے، اس اولاد کے تعلق سے رب العالمین نے فرما بھی دیا کہ تمہارا یہ مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ، آزمائش ہے۔ یہ ہمارے پاس جب موجود ہے، آج اولاد کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اولاد کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اولاد صحیح معنوں میں اسلامی تربیت سے ناآشنا ہے، اسلامی تربیت سے دور ہے۔ کل کا دن جو چلڈرنز ڈے کے نام سے منایا گیا، اس میں مسلمان مرد اور عورتوں نے، مسلمان ماں باپ نے اپنی اولاد کو جیسے اسکولس والوں نے کہا اس طریقے پر اپنی اولاد کو وعید سے بند سنوار کر اپنے گھروں سے بھیجایا۔ جو طریقہ انہوں نے اپنانے کے لیے کہا، ماں باپ اس کے لیے مجبور ہو گئے، اپنی اولاد کو اسی انداز سے تیار کیا۔ یہاں پر شریعت اولاد کی پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک تعلیم دے رہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیسے تعلیم دیں، کیسے اس کی پرورش کریں، کیسے اس کے اخلاق کو سدھاریں، کیسے اس کے کردار کو سنواریں، اس کے کھانے کے آداب کیسے بتائیں، سونے کے آداب بتائیں، نماز کا طریقہ بتائیں۔ لیکن یہ مسلمان ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے جو شریعت نے بتائی ہے، لیکن اسکول کا انتظامیہ جو بات کہہ دیتا ہے ہم اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اولاد کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ کیا ہمیں اس کا کوئی احساس ہے؟ کیا ہمارے کان پر جوں رینگتی ہے کہ آج ہماری جو حرکتیں ہیں، آپ دیکھیں گے معصوم لڑکیاں کیسا لباس پہن کر جاتی ہیں، ان کا کتنا جسم برہنہ رہتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور باپ سے زیادہ ماں اس کی ذمہ دار ہے۔ یہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ یہی نہیں کہ لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، اختلاف انتشار پیدا ہو جائے، آپ غیر محسوس طریقے سے اپنی اولاد کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور آئیے اسی طریقے سے شوہر ہے، اپنی بیوی کے کیا حقوق ادا کرنا ہے وہ نہیں جانتا، بیوی ہے، شوہر کے کیا حقوق ہے وہ نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سا طریقہ ہمیں اپنانا ہے، کون سے طریقے سے اجتناب کرنا ہے، آج حقیقی معنوں میں ہمارے گھر اس سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ کیا یہ فتنے نہیں ہیں؟ یہ گھروں کے اندر کا فساد ہے، یہ گھروں کے اندر کا فتنہ ہے۔ اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے، آئندہ آنے والی نسل اسلام سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ ویسے اب بھی جائزہ لے کر دیکھیں، برائے نام ہم مسلمان رہ گئے ہیں، اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آئیے عزیزان محترم، اس کی سب سے پہلی وجہ خواتین کا دینی تعلیم کا نہ ہونا، دینی تعلیم سے آراستہ نہ ہونا ہے۔ خواتین دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہیں۔ کوئی 10ویں جماعت تک، کوئی 12ویں جماعت تک، کسی نے ڈگری کر لیا،
کوئی گریجویشن کر لیے، بس اسی میں مگن ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے زندگی گزارنے کے، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں. آپ بالکل اس سے واسطہ ہی نہیں رکھتے. بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. آئیے عزیزان محترم، حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ عورتیں اگر تعلیم یافتہ ہوتی تو گھروں کے یہ ماحول نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے. پھر کیا وجہ ہے اسلام کی اس اہم ترین تعلیم کو، جس کے ذریعے سے دنیا سدھرنے والی اور آخرت سدھرنے والی ہے، اس تعلیم سے ہم اتنی دور ہوتے چلے جائیں؟ شریعت نے کبھی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اول درجہ جو ہے وہ دینی تعلیم ہے. آپ اصل مقصد کو چھوڑ دیں اور دنیاوی تعلیم کی طرف چلے جائیں. کہاں سے اپنے گھروں کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے؟ گھروں کا امن جو برغارت ہو رہا ہے، سکون جو چھینا جا رہا ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یہ سب سے پہلی وجہ ہے ہمارے گھر کی خواتین دینی تعلیم سے واقف نہیں ہیں. اور دوسری وجہ جو ہمارے گھروں میں فساد برپا ہو رہا ہے، سکون غارت ہو رہا ہے، وہ یہ کہ عورتیں اپنے پیدائشی مقصد کو بھول گئی ہیں. انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ حقیقت میں مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس آیت میں انسان اور جن کے پیدائشی مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پیدائشی مقصد ہے. کتنی خواتین ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہیں، روزوں کا اہتمام کرنے والی ہیں، صدقات و خیرات کرنے والی ہیں. آج فضول خرچی میں بہت زیادہ نظر آئیں گی، لیکن صدقات و خیرات کے معاملے میں کوتاہ نظر آئیں گی. اتنا ہی نہیں، یہی عبادت نہیں ہے، شوہر کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے. رشتہ داروں کی خیر خبر لینا اور ان کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے. اولاد کی تربیت یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی زبان، اپنے معاملات کو درست رکھنا، اچھی سوچ رکھنا، یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور ظاہری طور پر اولاد کو مزین کر کے رکھنا، یا دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم سے مزین کر دینا، اور دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے حالات کے مطابق اپنے حالات کو بنانے میں لگی رہتی ہیں. کیا یہ ان کی مقصد زندگی ہے؟ ان سب سے ہٹ کر اللہ کی عبادت ہے. اور آج حقیقت میں خواتین کا اتنا ہی کردار رہ گیا ہے، اچھے سے اچھا پکوان کرنا، اچھے سے اچھا پہننا، عالیشان گھر میں رہنا، لوگوں کے جو حالات ہیں اس پوزیشن پر ہم بھی اس پوزیشن اپنے آپ کو لانا، یہی ان کا مقصد بن گیا ہے. عزیزان محترم، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذکر کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی نصیحتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، تو پھر سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں ہیں، تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے. اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال زندہ جسم کی ہے، اور اللہ کو یاد نہ کرنے والے کی مثال میت کی ہے، مردہ لاش کی ہے. حقیقت میں آج ہماری زبانیں اور ہمارے اعضاء اللہ کے ذکر سے بہت دور نظر آتے ہیں.
دنیاوی سارے معاملات میں نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ زندہ لاش کے مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ زندہ لوگوں کے مانند ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردہ لاش کے مانند ہے۔ اور آئیے عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے کافروں کی مثال دے کر فرمایا کہ یہ کافر لوگ دنیا کے اندر کھانا پینا، دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، یہ ان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ سارے لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور وہ لوگ دنیا میں کھانا بھی کھاتے ہیں، كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے جانور کھایا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد دنیا کے اندر فائدہ اٹھانا دنیاوی چیزوں سے، اور کھانا اور پینا ان کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، یہ آگ ہے ان کا، یہ ابدی ٹھکانہ ہے۔ حقیقت میں آج ہم مسلمانوں کا یہ حال بن گیا ہے، غور کر لیں، جائزہ لے کر دیکھ لیں، ہم دنیاوی ساری عیش و آرام والی چیزیں جمع کر لیتے ہیں، ہمارے گھروں کو بڑا مزین کر لیتے ہیں، اور کھانے میں ایک سے ایک چیز ہم پکواتے ہیں یا باہر سے خرید کر لاتے ہیں۔ جانور جیسے کچھ چیز کھاتا اور کچھ چیز پھینک دیتا ہے، وہی ہمارا طریقہ بن گیا ہے۔ آج ہم دعوتوں میں بھی چلے جائیں، ہرس کے مارے بہت سارے چیزیں ڈال لیتے ہیں اور اس میں سے آدھا بھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے کہا یہ کیسا کھانا ہے، کما تاکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں ویسے یہ لوگ بھی کھاتے ہیں۔ آج ہمارا حال دیکھ لیجیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ ایسے سارے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم میں بتایا ہے، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ انہی کی روش، انہی کا طریقہ آج ہمارے گھروں میں بھی اپنایا جا رہا ہے، اس سے بچنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اور آئیے عزیزان محترم، عورت کا اپنے گھر کے اندر امن و سکون کا ماحول رکھنا ہے تو اس عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ حیا کو اپنانے والی بنے۔ حیا یہ ان کا زیور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین الخلق وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین میں جتنی شریعتیں نازل ہوئی ہیں، ان ساری شریعتوں کے اندر اور اس شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بھی سب سے بہترین اخلاق اگر کوئی چیز ہے تو وہ حیا ہے۔ اور حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعریف یوں بیان کی ہے، سر اور اس کے اطراف کے اعضاء، پیٹ اور اس کے اطراف کے اعضاء کی حفاظت کرنا، اگر کوئی اس کی حفاظت کر لیتا ہے وہ حیادار ہے۔ سر کے اطراف میں آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، پیٹ کے اطراف میں اس کا دل ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں اور اس کی شرمگاہ ہے۔ اگر کوئی ان اعضاء کی حفاظت کر لیتا ہے تو سمجھیے کہ وہ بندہ حیا والا بندہ ہے، اور اگر کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ بے حیا اور بے شرم ہے۔ تو ایک عورت کے لیے حیادار ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، اور جب وہ اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے برائی کا خاتمہ کرنے والی بنے گی وہ حیادار عورت کہلائے گی، اور ایسے اپنے دل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنی عزت سے وہ حفاظت کرنے والی ہے تو حیادار عورت ہے۔ اگر اس کے اندر یہ مادہ نہیں ہے تو بے حیا اور بے شرم عورت ہے۔ جب یہ بے حیائی اور بے شرمی عورتوں کے اندر آ جائے گی تو کیا اس گھر کے اندر سکون اور امن رہے گا؟ ہرگز سکون اور امن نہیں ہوگا۔ آئیے عزیزان محترم، عورتیں برقع پہنتی ہیں اور اس سے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے جسم کو چھپا لیا ہے۔ نہیں، اتنا ہی نہیں، یہ جان لے یہ ان کے حیا کی علامت ہے، یہ ان کے حیا کی علامت ہے۔ وہ حیادار بن کر اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے عورت کو چاہیے کہ وہ جو برقع پہنتی ہے اس کا مقصد اپنے جسم کو سر سے لے کے پیر تک چھپانا ہو، یا پھر وہ فیشن کے طور پر یا شیروانی ٹائپ میں یا ٹائٹ برقع اگر پہنتی ہے
تو بے حیا اور بے غیرت عورت ہے، اور اس بے غیرتی میں اس کے گھر کے افراد بھی شامل ہیں جو اسے پیسہ دے کر ایسی چیزیں خریدنے پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا لازم اور ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اگر گھر میں امن اور سکون چاہتے ہیں تو لڑائی اور جھگڑے کا خاتمہ کرنا گھروں سے، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ شوہر کی اطاعت، اگر شوہر کے گھر میں شوہر کی اطاعت لازم ہے، باپ کے پاس ہے باپ کی اطاعت لازم ہے۔ اور عزیزان محترم، یقیناً یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ایک عورت اپنے شوہر کے ماتحت رہے اور شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماتحت رکھے، باپ اپنی اولاد کے ماتحت رکھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر دیکھا یہ جاتا ہے عورت مرد بن جاتی ہے اور مرد عورت بن جاتا ہے۔ عورت جو حکم دیتی ہے شوہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، شوہر جو حکم دیتا ہے عورت وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ گویا اللہ نے مردوں کو قوام بنایا، حاکم بنایا، عورتوں کو محکوم بنایا، لیکن یہاں پر عورتیں حاکم بن گئے، مرد محکوم بن گئے۔ دوسرے معنوں میں، عام الفاظ میں اگر ہم کہیں، یہ شوہر بیوی کے غلام بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جائز و ناجائز کی تمیز کو ختم کر کے بیوی کے سارے مطالبات پورے کرتے ہیں۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، یہ کوئی مذاق کھیل تماشا نہیں ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر ہو رہا ہے۔ آج دیکھ لیجیے جائزہ لے کر، مرد کی بات نہیں چلتی جب تک وہ اپنی بیوی سے پوچھ نہیں لیتا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی وہ بیوی کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، جب تک وہ اسے کسی بات کا حکم نہیں دیتی وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اپنی ساری تنخواہ لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ گھر کے ذمہ دار تم اپنے ہاتھ سے خرچ کرو، اور اپنے خرچے کے لیے ان سے مانگ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہو گئے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، میں آپ کو چند ایک مثالوں کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم گیا۔ مختصر واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تلاش کیا گیا، نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں آئے، اور آپ تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں سر رکھ کر۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمارا سفر رک گیا۔ جو کہنا تھا لوگوں نے کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے، ناراضگی کی حالت میں اپنی بیٹی کے پاس آئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں، آپ کو نیند لگ گئی ہے۔ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹنے لگے، آپ نے برا کہا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر میں اس وقت کوئی بات کروں گی، کوئی حرکت کروں گی، میرے شوہر تھک کر میرے گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں، ان کی نیند بیدار ہو جائے گی، وہ نیند سے جاگ جائیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری باتیں سنی، سب کو برداشت کیا اپنے شوہر کے خاطر۔ یہ ہے کردار ایک عورت کا جو اپنے شوہر کی اطاعت میں دکھا رہی ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے میں تشریف لائے، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مایوسی ہے، تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا یہ چہرہ جو ہمیشہ خوش و خرم نظر آتا ہے، لیکن آج کے دن میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے پر مایوسی ہے۔ یہاں پر یہ بات جان لے، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر جان گئی کہ آج میرا شوہر مایوس ہے۔ فوراً اس مایوسی کی طرف توجہ دلائی، بتایا، پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے ایک حکم دیا ہے، وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میمونہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے عمل شروع کر دیجئے،
آپ کو دیکھ کر کوئی انکار نہیں کرے گا، سب کے سب آپ کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں گے۔ ایک بیوی، دیندار بیوی شوہر کو صحیح مشورہ دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے اس مشورے پر عمل کرتے ہیں اور سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا آپ کے چہرے پر ناراضگی ہے، آپ غصے کی حالت میں ہیں۔ کہتی ہیں من اغضب یا رسول اللہ ادخلہ النار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے غصہ دلا دیا ہے، اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے چہرے پر غصہ دیکھی، برداشت نہیں کر سکی، شوہر سے کہا کہ وجہ کیا ہے، کس نے آپ کو غصہ دلا دیا ہے؟ شوہر کی گھر میں داخل ہونے کے بعد بیوی کی ذمہ داری بن جاتی ہے وہ شوہر کے مکمل طور پر ساتھ ہو جائے، لیکن ہمارے گھروں میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ آتے ہی بہت سارے شکایتوں کا پلندہ لے کر تیار رہتی ہیں اور سارے ایک ہی سانس میں سنا دینا چاہتی ہیں۔ وہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے وہ مسائل کو اور بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ طریقہ اسلام نے بتایا ہے، صحابیات نے، امہات المومنین نے طریقہ بتایا ہے کس انداز سے کیا کام کرنا چاہیے۔ آئیے عزیزان محترم، اسی طریقے سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، آنکھ میں آنسو ہے، رو رہے ہیں، آ کر گھر میں بیٹھ گئے، ان کی بیوی آئی، ان کے بازو بیٹھ گئی، وہ بھی رونے لگی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھ کے آنسو پوچھے اور کہا کہ تو کیوں رو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ مجھے وہ سب نہیں معلوم، آج میں نے اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھا، میرے شوہر کے آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھا، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں بھی اس لیے آپ کے بازو بیٹھ کر رونے لگی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا قرآن کریم کی ایک آیت میرے کانوں سے ٹکرائی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ پل صراط کے تعلق سے یہ آیت ہے، یہ آیت میرے کانوں سے ٹکرائی، میں خوف زدہ ہو گیا اور میری آنکھ رونے لگی، اس لیے میں رونے لگا۔ تو یہ بیوی اپنے شوہر کا کیسا ساتھ دیتی ہے، وجہ دریافت کے بغیر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی رونے لگ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آئیے عزیزان محترم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، اس وقت یہ بڑا بھاری کام نہیں کر سکتے، ان کی بیوی گھر میں بیٹھ کر کپڑا بنتی اور اس سے جو آمدنی ہوتی وہ اپنے شوہر کی مدد کیا کرتی۔ اس تنگی کے اندر بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ساتھ دینے لگتی۔ غرض یہ کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، لیکن یہ وقت نہیں ہے، وقت بھی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آپ تمام سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر کے فساد کو ختم کریں، امن و سکون اپنے گھروں میں لائیں، اور اس کے لیے صحابہ اکرام اور صحابیات نے جس انداز سے ایمان لایا ہے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسے ایمان لائیں اور اسی انداز کو، اسی طریقے کو اپنائیں، تبھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گھروں کے اندر فتنہ و فساد کا خاتمہ فرما، امن و سکون کے ساتھ اللہ ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت جو بیمار ہیں، خصوصاً مرکز جمعیت اہل حدیث کے ناظم عمومی مولانا ہارون ثناب علی صاحب اس وقت شدید علیل ہیں، وہ دواخانے میں زیر علاج ہیں اور دعا کی درخواست کی گئی ہے، آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ جہاں کہیں بیمار ہیں، چاہے گھروں میں ہو یا پھر ہسپتالوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، اے اللہ ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ کل ایک عجیب و غریب خبر سننے میں یہ آئی ہے، مسجد ام القریٰ نانال نگر پر مسجد ہے، وہ مسجد کے ذمہ دار نوجوان 42 سالہ نوجوان دبئی میں کل سودا لینے کے لیے گھر سے باہر نکلے، اچانک ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت نیک، بہت متقی اور بہت اچھے اخلاق کا بندہ تھا، اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
ان کے سارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اللہ ان کے سیئات کا خاتمہ فرمائے، اے اللہ ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ موحدین انتقال کر گئے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، حشرات الارض سے محفوظ فرما، قبر کی تنگی اور تاریکی سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کو کشادہ فرما اور اپنی خاص رحمت ان کی قبروں پر نازل فرما، اور اے اللہ جو بقید حیات ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، امن و سکون کے ساتھ، اور اللہ ہر موذی بیماریوں سے انہیں محفوظ فرما، اے اللہ جب ہم مسلمانوں کا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔